اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان 29 تاریخ وار وار تو ہنہ چھ ماہ مقدس اس نش رخصت پذیر سپدان۔ سہ ماہ مقدس یتھ اندر نزول قرآن اوس، یتھ اندر نزول برکات اس، یتھ اندر نزول رحمت اوس، یتھ اندر آزادی ہند پروان اوس۔ آز چھ 29۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زانہ بہتر کہ پگہ ہیکوا یہ ٹرانسمیشن تہ برونٹ کن انت کہ پگہ آسی یوم العید۔ توے زون میں مناسب کہ ابتدائی پروگرامس اندر کرو کی کت تہ ست یتھ پروگرامس متعلق۔ یہ پروگرام ترتیب دنک ساروی کھت بوڑ مقصد اس یہ کہ اس کرو پنہ آیہ لول یتھ ریتس اور کوشش کرو قرآن حدیث تو سیرت نبوی ہندین گوشن ست ست پکت پن زندگی بہتر بناونچ۔ ات اندر کتیا کامیاب گژھو اس دنیاس اندر آخرتس اندر، امیک سوری کینہ یس یہ لب لباب چھ امیک یہ لگہ اس پتہ۔ اگر گۄڈنِکی دۄہ یعنی اگر پگہ عید ٲس تہٕ مےٚ کٔر 5 وقتن ہٕنٛز نماز ادا اور پورٕ رٮ۪تس روٗدُس پورٕ ؤریس روٗدُس نماز پران، یِتھ پٲٹھۍ مےٚ آز قرآن کریٖمٕکۍ آیات پٔرۍ، قرآن کریم سمجھنٕچ کوٗشش کٔر۔ اگر یہِ پوٗرٕ ؤریس اَسہِ کوٚر تہٕ سون یُس یہِ ڈوز یۄس یہِ تھرپی ٲس یہِ چھےٚ کامیاب۔ اگر بہٕ غیبت، اپُز، لغوات اور باقیو چیٖزو نِش پنُن پان دوٗر تھوٚو تہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ چھُ اثر۔ اگر میں تم تمام صالح عمل کر یمیک تقاضہ رب کعبہ اس نش کران چھ، یمچ تربیت جناب رسول کائنات احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دِژ، تیٚلہِ چھُ یہ تھرپی تو یہ ڈوز مے پٮ۪ٹھ گوٚمُت صحیح۔ اگر بہ بیٚیہِ 4 دۄہ بیٚیہِ تٔتھۍ رنگس منٛز رنگنہٕ آس، تیٚلہِ چھُ وُنہِ مےٚ بیٚیہِ ہن تہِ محنت کرنٕچ ضروٗرت۔ تیٚلہِ چھُ مےٚ نوِ سرٕ نو محنت کریں ہر دہک پٲٹھۍ تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ماہ رمضان کس یتھ رٮ۪تس اَسہِ کٔر۔ قرآن کریم چھُ گواہ صحابہ یمن پیغمبر کرامن متعلق یم پیغمبر حضرت آدم سٕنٛدِ پٮ۪ٹھٕ رسول کائناتس تام آیہِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمن پے رنگ رنگ مشکل تو مصیبت تلٕنۍ۔ چاہے حضرت آدم علیٰ نبینا علیہ السلام سُنٛد یتھ دنیاہس اندر یُن اوس، حضرت ابراہیم سن نارس اندر وسن اوس، حضرت اسماعیل سن ذبح گژھُن اوس، حضرت عیسیٰ سند حوارین سۭتۍ ملاقات اور تمہِ وقتہٕ کٮ۪ن حالاتن سۭتۍ نپٹُن اوس، داود سند واقعہ اوس، یا تم تمام واقعہ یم قرآن کریمن برونٹ کن ٲسۍ تھٲوۍ تمو تمہِ سۭتۍ چھُ یہِ ثٲبت سپدان کہ ہر حالس اندر ہر وز چھُ وقت کس زٹھس وقت کس پیغمبرس پیمٕتۍ امتحان نِنۍ۔ اور یموٕے امتحانو اندر چھُ اکھ امتحان قرآن کریم کیو قصن اندر یُس بہٕ آز اختتام کر یتھ پروگرامس اندر، سُہ چھُ حضرت یحییٰ علیٰ نبینا علیہ السلام۔ یہ کس گو حضرت یحییٰ؟ یہ چھُ بڑا اہم سوال۔ یہ چھُ حضرت زکریا سند فرزند۔ یم کم ٲسۍ زکریا تۄہہِ آسہِ یاد ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ محرابِ مریمُک قصہٕ 2-3 پروگرام برونٛہہ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تھوٚو۔ زکریا چھُ وقتُک پیغمبر اور محراب مریم کس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر تٔمۍ دعا، تمہ دعاک ثمر اوس جناب یحییٰ یُس وقتُک پیغمبر اوس۔ قرآن کریم کیا چھُ أمس پیغمبرس متعلق ونان ییٚمۍ عظیم قربٲنی دِژ؟ قرآن کریم چھُ گواہ کہ قرآن کریم یُس اسہِ نِش وٕنکٮ۪س چھُ یُس قیامتس تام روزِ، اتھ قرآن کریمس اندر چھُ لیکھِتھ کہ اسہِ ہسا اوس حضرت یحییٰ یس اکھ کتاب دِژمٕژ
تو مضبوط ارادہ دیتمت گۄڈنیُک تعریف أمۍ سٕنٛدِ اَسہِ ہسا اوس حضرت یحیٰس نرم دل دیُتمُت اور پٲکیٖزگی کٔرمٕژ عطا نرم دل تہِ اوسُس تہٕ پٲکیٖزگی تہِ ٲسٕس برونٛہہ کُن چھُ قرآنِ کریم وَنان کہِ یہِ ہسا اوس والدینن ہُنٛد قدٕر کرن وول قدر شناس پیغمبر زاد اوس نا یِم صفت کٔرۍ قرآنِ کریٖمن بیان جناب یحیٰ علیہ السلام سٕنٛدۍ سُہ نہ سا اوس نہٕ قطن تہِ نافرمٲنی کران کٲنٛسہِ ہٕنٛز مطلب مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز یا خۄدایہِ سٕنٛز سلام ٲسِن تتھ دۄہس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ دۄہ تولُد سپُد جناب یحیٰ علیہ السلام سلام ٲسِن تتھ دۄہس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ دُنیا درٛاو یحیٰ علیہ السلام اور سلام ٲسِن تتھ دۄہس ییٚمہِ دۄہ سُہ واپس زندٕ سپدِ آز یُس یہِ ٲخری سلام قرآنِ کریٖمن جناب یحیٰ علیہ السلامس متعلق ؤنۍ اور رسوٗلِ کائنات احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو یہ بیان کوٚر ییٚمہِ ساتہٕ قرآنِ کریٖم کھنگالان چھِ کہِ جناب یحیٰ علیہ السلام سٕنٛز شہادتُک وقت کیٛاہ اوس زینُک وقت توٚر مےٚ فِکرِ محرابِ مریمس منٛز چھُ دعا گژھان مٲلۍ سٕنٛدِ دعاہُک چھُ ثمر آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛز رحمت چھےٚ برجوش یِوان یحیٰ چھُ بچپنسٕے انٛدر ولایتُک اور پیغمبری ہُنٛد دعویٰ کران اور صحیح پٲٹھۍ چھُ قرآنِ کریٖم امِچ تربیت کران گوٚو أمۍ سُنٛد یہِ سورُے بچپن توٚر اَسہِ فِکرِ أمۍ سٕنٛز جوٲنی تہِ ؤنۍ قرآنِ کریٖمن صالح اوس نرم اوس صحیح اوس لیکن حضرت یحیٰ سٕنٛدِ ییٚمہِ دُنیا تشریٖف نِنس کیٛازِ ووٚنُکھ سلام آز کرو حضرت یحیٰ سٕنٛز یِہے زندگی تۄہہِ برونٛٹھ کنہِ بیان فرماوان حضرت زکریا سٕنٛدٮ۪ن دعاہن ہُنٛد ثمر ہسا اوس یوٗتاہ کہِ یہِ اوس حلیٖم یہِ اوس اصل اور أمِس ٲس پننِس قومس پٮ۪ٹھ پکڑ یعنی ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کھڑا اوس گژھان ساسہٕ واد لُکھ ٲسۍ أمۍ سٕنٛز کتھ بوزان اور أمۍ سٕنٛدٮ۪ن کتھن پٮ۪ٹھ عمل کران لیکن ییٚتہِ اکہِ طرفہٕ وقتُک پیغمبر حضرت یحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد حُکم چھُ لُکن برونٛٹھ کَنۍ بیان کران تتہِ چھُ اکھ بادشاہ تہِ یُس بادشاہ جناب یحیٰ علیہ السلامس پتہٕ قٲد کران چھُ اور قٲد کرنُک وجہ کیٛاہ چھُ بنان کہِ أمِس بادشاہس اوباش بادشاہس أمِس بدکردار بادشاہس چھُ آسان بوے تٔمِس چھِ آسان گرٕ واجِنۍ أمِس بادشاہس چھُ أمِس بٲے سٕنٛزِ گرٕ واجنہِ سۭتۍ عشق گژھان اور یہِ چھُ أمِس زبردستی پانس سۭتۍ تھاوان اِلیٖگل رِلیشنٕز بناوان اور یہِ معاملہٕ چھُ پکان برونٛہہ لیکن یُتھُے یہِ کتھ نٮ۪بر چھےٚ گژھان یہِ گنان چھےٚ اور وقتُک پیغمبر چھُ بوزان پیغمبر چھُنہٕ بیٚہوان خاموش کینٛہہ پیغمبر چھُ أمِس بادشاہس حُکم دِوان کہِ ژٕ یُس یہِ عمل کران چھُکھ یہِ ہسا چھِ غٲر شرعی غٲر فطری اس لیے ژٕ کر امہِ نِش توبہٕ ژٕ یہِ باز اور یہِ کرُن رہا ژٕ کر واپس پنٕنۍ زندگی اختیار بادشاہ چھُ پننہِ جایہِ یہِ ڈر آسان کہِ اگر بہٕ کھُلہِ عام أمِس نہ کرٕ تہٕ لُکن انٛدر گژھِ اکھ غلط میسیج اگر بہٕ یہِ شخص یہِ حضرت یحیٰ علیہ السلام قید کرن تہٕ لُکھ گژھن مےٚ پھیٖرِتھ فاینلی چھُ یہِ تھوڑا مٔنزِم وتھ رٹان یہِ چھُ أمِس غٲر قونوٗنی غٲر اخلٲقی زنانہِ تہِ پانس سۭتۍ تھاوان اور وقتٕکِس پیغمبرس تہِ چھُ آز پگاہ کران یۄس یہِ أمِس وۄنۍ یہِ غٲر قونوٗنی تہٕ غٲر اخلٲقی گرٕ واجٮ۪نۍ آسان چھِ أمِس بٲے سٕنٛز گرٕ واجٮ۪نۍ یۄس أمۍ زبردستی پانس نِش آسان تھٲومٕژ أمِس تہِ چھُ امہِ کتھِ ہُنٛد گژھان احساس کہِ اگر یہِ یحیٰ یِتھے پٲٹھۍ روٗد یہِ دی نہٕ اسہِ سۄکھٕ سان بیٚہنہٕ کینٛہہ یہِ کرِ مےٚ خراب کیٛازِ وۄنۍ اوس أمِس چشکہٕ ژامٕژ بادشٲہی ہُنٛد وۄنۍ اوس أمِس امہِ عٲش آرامُک چشکہٕ ژامُت أمۍ کوٚر واریاہ لٹہِ پننِس خانٛدارس ووٚنُس ہے یہِ کرُن گرفتار یہِ کرُن مگر یہِ اوس نہٕ گرفتار گژھان کینٛہہ فاینلی کوٚر أمۍ اکہِ دۄہ یہِ یوٗتاہ مکرِ زنس انٛدر اِنوالو کہِ بادشاہن دیُت حُکم کہِ وقتُک پیغمبر جناب یحیٰ کٔرِنۍ سۄ گرفتار کرنہٕ خٲطرٕ دِتُکھ أمِس اکھ سزا یہِ سزا کیٛاہ اوس کہِ یہِ ہسا چھُ اموٗرِ سلطنتس انٛدر مُداخلت کران یعنی حکوٗمتی نظام پلٹاونہٕ باپتھ یا حکوٗمتی نظام ردٕ بدل کرنہٕ باپتھ ہسا چھُ یہِ پنٕنۍ کٲوِشہٕ کران اس لیے ہسا چھُ یہِ قید کرُن آو یہِ قید کرنہٕ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ قید گوٚو امہِ پتہٕ ووت دۄہا اکھ جشن اکھ اوس اتھ جشنس انٛدر گٔے رقصہٕ سروٗرٕچ محفِل
نژن گیونٕچ محفل اور أمۍ سٕنٛدِ بٲے سٕنٛز یعنی یُس یہِ بادشاہ اوس یۄس أمۍ سُنٛد بوے اوس یۄس تِمن کوٗر ٲس أمۍ نوٚژ اَتھِ یعنی یۄس أمۍ سٕنٛز غٲر قٲنوٗنی طور گرٕ واجٮ۪ن ٲس أمۍ سٕنٛدِ کورِ نوٚژ اَتہِ وَنان رقص سروٗرٕچ محفل ٲس ییٖژاہ کہِ بادشاہ تہِ آو وجدس انٛدر أمۍ کوٚر أمِس کورِ کُن حُکُم ووٚنُس وَن آز یہِ ژٕ منٛگکھ بادشاہ کری ژےٚ عطا وَنان یُتھُے یہِ ڈایلاگ أمۍ أمِس کورِ سۭتۍ کوٚر اَتہِ گٔے خاموشی اموٗرِ سلطنتٕکۍ یِم ؤزیٖر ٲسۍ یِمن گوٚو پننہِ جایہِ خیال کہِ رۄپیہِ منٛگہِ جاداد منٛگہِ عزت منٛگہِ حشم منٛگہِ کیٛاہ منٛگہِ وۄنۍ یہِ لیکن أمۍ کورِ ووٚن بادشاہس ووٚن بہٕ وَنَے ژےٚ مےٚ کیٛاہ چھُ ضوٚرَتھ لیکن بہٕ ہسا کَرٕ پننہِ ماجہِ سۭتۍ گۄڈٕ مشوَرٕ وَنان ماجہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مشوَرٕ کرنہٕ خٲطرٕ گوٚو أمۍ کوٚر یِمو کٔر اَتٮ۪ن کَتھ یہِ آیہِ واپس أمۍ کوٚر اعلان کہِ مےٚ ہسا چھُ حضرتِ یحیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوٰۃ و تسلیٖم سُنٛد سر ضوٚرَتھ کلہٕ ضوٚرَتھ وَنان پِن ڈراپ سایلٮ۪نس گٔے ژۄپٲرۍ پِن ڈراپ سایلٮ۪نس چوٗنٛکہِ بادشاہن اوس وعدٕ کوٚرمُت مغز ٲسۍ فیل گٔمٕتۍ رقص سروٗرن ٲس تبٲہی مچٲمٕژ أمۍ کوٚر پننِس فوجس حُکُم کہِ أنِو سا کلہٕ حضرت یحیٰ سُنٛد تشتس منٛز یعنی أکِس ٹوٗکرِ انٛدر یا أکِس پلیٹس منٛز ژٔٹِتھ فاینلی وٲتۍ گارٕ طور تِمو کوٚر یہِ ذبح حضرت یحیٰ علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوٰۃ و تسلیٖم اور سرِ مُقدس حضرت یحیٰ سُنٛد آو اننہٕ اتھ بازرس انٛدر اتھ محفلہِ انٛدر یۄس غٲر شرعی غٲر اسلٲمی غٲر قونوٗنی ٲس وَنان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وٲژ اوٚتن یہِ لاش مطلب سر أمۍ کوٚر یہِ أمِس کورِ پیش اور کوٗر چھےٚ وۄنۍ خۄش کہِ اَسہِ کوٚر پنُن دُشمن ختم یِتھ پٲٹھۍ گژھان چھُ جناب یحیٰ علیہ السلام سٕنٛز یتھ دُنیاہس انٛدر شہادت لیکن مےٚ چھُ یاد پیٚوان امام حُسین علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوٰۃ و تسلیٖم سُنٛد سُہ واقعہ اور سُہ قول ییٚلہِ تِم میدانہِ کربلاہس انٛدر ٲسۍ اور تِہُنٛد سرِ مُقدس تہِ آو شہیٖد کرنہٕ اور یِتھَے پٲٹھۍ آسہِ ہا سُہ تہِ تمہِ ساتہٕ تتھ بازرس انٛدر اننہٕ آمُت لیکن یُس تٔمۍ پننٮ۪ن ساتھین سۭتۍ ڈایلاگ اوس کوٚرمُت کہِ ہوسہٕ کِس دُنیاہس انٛدر یِم لُکھ وٕنکیٚس حقٕچ آواز چھِنہٕ بوزان قیامت کہِ دۄہ آسن تِم بٔڑِس خسارس منٛز پٔزۍ پٲٹھۍ یِمن نہٕ قۄران فِکرِ ترِ تِم آسن بٔڑِس خسارس انٛدر تِکیٛازِ قۄران چھُ دراصل کلام رۄبہِ کعبہٕ سُنٛد اور رۄبہِ کعبہٕ یہِ اسہِ ڈایلاگ کران چھُ سُہ چھُ بواسطے قۄران کران چھُ ؤلِو بوزو قۄرانہِ کریٖم کہِ 29 سپارِ ہُنٛد 29 سورہ شریٖف لفظی ترجم ہنا مانے مطلب تاکہِ ہمیشہٕ خٲطرٕ تھاوو پننٮ۪ن دِلن انٛدر پتہٕ قۄرانہِ کریٖم محفوٗظ اپنے ملک و ریاست اور پوری قوم و ملت گلستان کے ناظرین پورے عالم انسانیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر ایک بار ہم گلستان کے اس رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان کے پروگرام اور پلیٹ فارم پر ان کے توسط سے آپ کے ساتھ شریک مجلس ہیں اللہ پاک ہماری مجلسیں جو آج تک ہوئیں قبول فرمائے جو مزید ہوں گی قبول فرمائے آج ہم حسب پروگرام اور حسب سابق پھر ایک بار آپ سے گفتگو کریں گے قرآن مجید کے پارہم کی 29ویں سورت مبارکہ پر کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کی 29ویں تاریخ ہے اور پارہم کی الناس سے النبا تک اوپر سے نیچے آتے ہوئے 29ویں سورت جو بنتی ہے وہ ہے سورۃ الطارق یعنی والسماء والطارق اس نام سے آپ اور ہم اس کو جانتے ہیں اور جب نیچے سورہ نبا سے اوپر جائیں گے اپنی اصل ترتیب میں تو اس اعتبار سے یہ سورہ نمبر 9 بنتی ہے حضرات گرامی یہ سورۃ الطارق بھی مکی صورتوں میں سے ہے اس کا مقام نزول مکہ شریف ہے اور اس میں کل 17 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے
इसी तरह जैसे हम इससे पहले बता के आए हैं नशस्तों में कि कुरान मजीद की जो सूरतों की तरतीब है 114 सूरत के एतबार से, यानी अलहम्द से अल-बक़रा से वन्नास तक ऊपर जाते हुए, उस एतबार से इसका सूरह नंबर बनता है 86 यानी 86। और फिर जैसे हम बता के आए हैं कि नुज़ूली तरतीब होती है कुरान मजीद की कि पहले कौन फिर कौन सूरत नाज़िल हुई, तो इस नुज़ूली तरतीब के एतबार से इस सूरत तारिक का नुज़ूली नंबर है 36 यानी 36वीं सूरत है ये नुज़ूली एतबार से। शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत यूँ शुरू होती है, वस्समाए व तारिक वमा अदराक मा तारिक अन-नज्मुस साक़िब। इसका नाम सूरत तारिक इसलिए है कि इसके शुरू में लफ्ज़ तारिक आया है। और तारिक का माना होता है रात में तुलू होने वाला सितारा, या यूँ भी कहते हैं जो शख्स सफ़र करके रात में घर पहुंचता है उसको भी तारिक कहते हैं। रात में सफ़र करने वाला जब अपने मकाम पर पहुंचता है उसको भी तारिक कहते हैं। तरीक चूँकि रास्ते को कहते हैं तो तारिक रात में सफ़र करने वाले को कहते हैं। तो अल्लाह पाक इस सूरत के शुरू में दो कस्में उठाता है, आसमान की कसम व समा, आसमान की कसम व तारिक, और इस आसमान के उफ़क़ पर रात के शुरू में तुलू होने वाले उस तारे की कसम, सितारे की कसम। कौन से? अन-नज्म अस-साक़िब, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रोशन है और बहुत ही ज़ौ-फ़िशां भी है, ज़ौ-अफ़शां भी है, ज़ियाबार है। खैर, तो ये इसका नाम है। तो इस सूरत मुबारक में जब हम देखते हैं तो आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक 2-3 बातों का जिक्र है। आसमान की कसम है और इस तारे की कसम है जिस पर अभी मैं कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ, ठीक है। मज़ीद फिर यह है इसमें कि अल्लाह पाक की तरफ से हर नफ्स, हर जान, हर इंसान, हर शख्स पर एक निगरान, एक मुहाफिज तैनात है, अपॉइंट है। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, हर जान, हर इंसान, हर फर्द, हर शख्स पर अल्लाह की तरफ से एक निगरान मुतय्यन है। फिर आयत नंबर 5 से लेकर 8 तक इन आयात में इंसान की इब्तिदाई तख्लीक का ज़िक्र है और फिर दुनिया से जाने यानी मौत आने के बाद दोबारा उठने का ज़िक्र है। मसलन फलयंजुरुल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब वगैरह वगैरह। इन आयात में इंसान की मरहलावार इब्तिदाई तख्लीक का ज़िक्र है और इस तख्लीकी ज़िक्र में भी बड़ी नसीहतें हैं, बड़े रमूज़ असरार हैं। उसके लिए तो चूँकि अलग औकात होते हैं बयान करने के लिए, ऐसे में ज़िम्नन अर्ज़ कर दिया। तो इसका ज़िक्र है और फिर दोबारा वापस उठने का ज़िक्र है। रब फरमाता है इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, दुनिया में पैदा फरमाया, यहाँ से वापस कर दिया, लौटा दिया, फिर दोबारा खड़े होने पर भी हम कादिर हैं, रब फरमाता जल्ल शानहू। तो ये मज़मून है आयत नंबर 5 से 8 तक। फिर आगे जाकर आयत नंबर 9 और 10, इसमें इंसान के ताल्लुक़ से क़यामत के दिन में हश्र और नशर इसका ज़िक्र है। यौम तुबल सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, वो दिन जिस दिन तुम्हारे सारे छुपे राज खुल के बीच बाजार आ जाएंगे और अगर उन राजों को छुपाने की आपने कोई सबील दुनिया में ना की है तो यौम तुबल सराइर
فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر تو یہاں آپ چھپانے کے اسباب تلاش کریں گے تو یہاں نہیں ملیں گے۔ ایسے راز آپ کے ہیں جو چھپنے چاہیے، ایسی حرکتیں آپ کی ہیں جو چھپنی چاہیے، جو کھلنی نہیں چاہیے، مگر ان کے پردہ پوشی کے اسباب لے کر آپ نے دنیا سے آنا ہے، کیونکہ وہ مزرعۃ الآخرہ ہے، وہیں سے کوٹا لے کے آنا ہے، وہیں سے یہاں کی سپلائی لے کے آنا ہے، یہ سب وہیں سے لے کے آنا ہے۔ اگر وہاں سے لے کے نہیں آئے ہیں تو پھر یاد رکھیں فما لہ من قوت ولا ناصر، پھر تو بڑے حالات سنگین اور خراب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے آیت نمبر 11 سے 17 تک جو آخری حصہ اس سورۃ مبارکہ سورۃ طارق کا ہے، اس میں اللہ پاک پھر زمین آسمان کی قسمیں اٹھا اٹھا کر فرماتا ہے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اتنی اونچی اونچی بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر فرماتا ہے کہ خبردار ہمارے اس قرآن کو، ہمارے اس قرآن کی ہر بات کو، ہر آیت کو، ہر لفظ کو، ہر قانون کو، ہر حکم کو، ہر ضابطے کو، ہر قاعدے کو قول فیصل مان لیجئے، آخری فیصلہ مان لیجئے، حتمی فیصلہ مان لیجئے۔ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، آج کیا خراب ہو گیا کل نیا کریں گے، خبردار انہ لقول فصل، ہمارے اس کلام کا ایک ایک فرمان، ایک ایک حکم، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک قانون قول فیصل ہے، حتمی فیصلہ ہے، دائمی فیصلہ ہے۔ وما ہو بالہزل، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بس آپ اپنے من سے جو چاہیں کریں، خبردار۔ جھنجھوڑتا ہے اللہ پاک بندے کو اس مضمون میں، اور ماہ رمضان المبارک جھنجھوڑنے کے بعد پھر اس کے فضل و کرم میں غوطہ لگا کر نہانے کا مہینہ ہے۔ کیوں نہ ہم اس جھنجھوڑ سے فائدہ اٹھا کر بیدار ہو جائیں اور چوکنا ہو جائیں اور اپنے آپ کو رمضان کے انوار و تجلیات سے حقدار بنائیں اور فیضیاب ہو جائیں، مالا مال ہو جائیں۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت تھوڑا باقی ہے۔ آج 29 تاریخ ہے، ابھی بھی وقت تھوڑا باقی ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اگر ہو جائے تو کل 30 ہو جائے تو پھر ہم اور خیرات لوٹیں گے رب کے حضور سے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے حضرات گرامی، اس پورے صورت کا خلاصہ چونکہ میں نے کر دیا اور جو ضروری بات کرنی تھی وہ بھی کر دی، لیکن اس چیز پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کل نفس لما علیہا حافظ، جب ہم ہر فرد پر اس کی طرف سے نگران ہے تو چھپنے کی کیا وجہ بنے گی، کیا گنجائش رہتی ہے؟ اس لیے ہمیں بیدار رہنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک کے توسط سے قلبی، روحانی، شعوری، فکری، ذہنی بیداری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is sponsored by Life Goal by KK Group, Trust of Purity. ناظرین محترم، بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ چھُ تُہُنٛد استقبال۔ تُہۍ چھُو پروگرام وٕچھان وٕنکٮ۪س نوٗرِ رمضانُک ٲخری ٹرانسمیشن غالباً۔ پگہہ اگر عیٖد ٲس تہٕ ضروٗری چھِ تیٚلہِ یہِ کَتھ آز کَرٕنۍ تۄہہِ سۭتۍ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم چھُ تختس پٮ۪ٹھ۔ کینٛژو رِوایتن انٛدر چھُ کہ یِم چھِ أمیٖر المومنیٖن، اور عیٖد ہُنٛد چھُ موقعہٕ، عید الفطرُک چھُ موقعہٕ، اور حضرت چھِ زارٕ قطار ودان۔ جناب عمر فاروق چھِ ودان، صحابہ آیہِ، یار دوس آیہِ مبارکس جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہس کہ آز چھُ عیٖذ ہُنٛد دۄہ یتھ متعلق رسول کائناتو فرمو کہ یہِ چھُ خوشی تہٕ مسرتُک دۄہ۔ اتھ اندر ییٚمہِ ساتہٕ تِم حجرس واتان چھِ فاروق اعظم سٕنٛدِس، اتہِ چھِ وٕچھان فاروق اعظم زارٕ قطار ودان۔ اے فاروق اعظم کیٛاہ دٔلیٖل، ژٕ کیٛازِ ودان؟ ووٚننس مےٚ ہسا روٗدُس رٮ۪تس روزدار، اموٗرِ سلطنت تہِ چلووُم، قرآن اور حدیث چہِ روشنی اندر، مگر کھوژان چھُس کہ قیامت کہِ دۄہ
کیا حال آسہِ مےٚ سۭتۍ یِم روزٕ مےٚ آز تھاوِ یِم آسنا قبوٗل گٔمژٕ کِنہٕ نہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چھُ ودان کہِ میانہِ روزٕ گٔیا قبوٗل کِنہٕ نہ ژٕ تہٕ بہٕ چھِ عرفُک دۄہٕے آسان ڈٔلمٕتۍ اَسہِ چھُ آسان خۄدا صٲبس مِنت تھٲومٕژ کہِ اکھ روٗدی 58 29 دۄہن أسۍ 29 30 دۄہن روزدر اور بیٚیہِ بوزوا بیٚیہِ تہِ أسۍ کانٛہہ دیٖنٕچ کتھ یہِ چھُ اموٗرِ سلطنت چلاون وول سُہ شخص ییٚمۍ دُنیا کوٗنس کوٗنس تام واتنو لیکن ودان چھُ حضرت غوثنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونان بہٕ گژھٕ ہا تتھ شخصس مُبارکس ییٚمہِ سٕنٛز روزٕ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن آسن قبوٗل کٔرمٕژ اور تٔمِس شخصس گژھٕ ہا تٔژ ییٚتس ییٚمہِ سٕنٛدِ یِم فاقہٕ ییٚمہِ سٕنٛدِ یِم صدقات زکات خیرات أمِس بٕتھِس یِن لگاونہٕ اللہ تعالیٰ بچٲوِن تمہِ نِش یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ حضرت بایزیٖدِ بوستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ أمِس نِش آیہِ اکھ خاتوٗن سوال کوٚرنس ووٚنُس آے بایزیٖد مےٚ وَن سا سوالس جواب ووٚننس وَن سا خاتوٗن سوال کیٛاہ چھُ ووٚننس سوال چھُ کہِ مےٚ چھُ کھچر ڈنکی کھر أمۍ سٕنٛز لٔٹ گژھِ بہتر کِنہٕ چون ریشہِ مُبارک گژھِ بہتر ونان بایزیٖدِ بوستامیَن ووٚد اور جواب دیُتنس ووٚننس اے خاتوٗن مےٚ نِش چھُنہٕ اتھ سوالس وٕنکیٚس جواب کِہیٖنۍ ونان کینٛہہ کال گوٚو حضرت بایزیٖدن نیوٗ ییٚمہِ دُنیا تشریٖف لگ بگ گٔے 72 ؤری ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ دُنیا درٛاے وۄنۍ أمۍ خاتوٗنہِ وٕچھِ خوابس انٛدر اور امہِ پتہٕ کوٚر أمۍ خوابس انٛدر بیٚیہِ یہِ سوال ووٚنُس ژےٚ دِژوت نہٕ میٲنِس سوالس جواب کینٛہہ آز کیٛاہ چھُ معاملہٕ وۄنۍ ووٚنُس آز چھُس بہٕ اتھ پُزِشنہِ انٛدر کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ سوالس چٲنِس جواب دِتھ پانہٕ ؤنۍ چھِ کتھ کران خوابس انٛدر بایزیٖدِ بوستامی تہٕ یہِ خاتوٗن ونان چھُس کہِ مےٚ پتہٕ کوٚر اللہ تبارک و تعالیٰ ہن رحم لیکن یوٚتتھ تامتھ چانہِ سوالُک تعلُق چھُ میون ریشہِ مُبارک چھُ چٲنِس امہِ لٹہِ کھۄتہٕ زیادٕ بہتر تتھ ہسا چھُ وجہ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہہِ انٛدر گوس مےٚ ہسا گوٚو سوال وَن کیٛاہ اوٚنُتھ مےٚ ہسا دیُت یورٕ جواب کہِ شہنشاہ ہٕنٛدٮ۪ن شہنشاہن ہٕنٛدِس یعنی بادشاہن ہٕنٛدِس بادشاہ سٕنٛدِس دربارس انٛدر ییٚلہِ گژھان چھِ میانہِ خۄدایہِ ہٮ۪تھ چھِنہٕ گژھان کینٛہہ بٔلکہِ یہِ چھو اُمید آسان کہِ امہِ بڑٕ دربارٕ میلہِ کینٛہہ مےٚ چھِ آز اُمید کہِ چانہِ رحمتس انٛدر گژھٕ بہٕ گۄتہٕ زن اور مےٚ گژھِ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ آیہِ یہِ ادا میٲنۍ پسنٛد اس لیے چھُسے بہٕ جنتس انٛدر اور مےٚ چھُ باسان کہِ میون ریشہِ مُبارک چھُ زیادٕ بہتر چٲنِس أمِس کھرٕ سٕنٛدِ لچہِ کھۄتہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ محبت کرُن چھُنہٕ سہل کینٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن بنٛدن ییٚمہِ ساتہٕ یِم کتھٕ چھِنہ پرژھان پتہٕ چھُ پتہ لگان بہٕ کتٮ۪ن چھُس بایزیٖدِ بوستامی ونیٚتھ ژٕ کۄس کتھ چھُکھ کران یہِ ژےٚ کُس یہِ سوال کوٚرُتھ غلط سوال مےٚ اگر أزکِس مولوِیس پرژھو سُہ لگاوٮ۪س کانٛگٕر کلس جواب دیُتنس مگر مٔرِتھ ییٚلہِ تٔمِس یہِ سیٹسفیکشن گٔے کہِ میٲنۍ 70 ؤری یا 72 ؤری زندگی چھےٚ یہِ کر قبوٗل اللہ تبارک و تعالیٰ توے روزو نٲدِم لایلتُ جازیہ تہِ ہیٚکہِ آز ٲسِتھ أسۍ روزو نٲدِم رٲتۍ راتس کہِ آگاہ یِم فاقہٕ کر قبوٗل یِم مسٲیل سٲنۍ کر یِم مسٲیل اَسہِ چھِ درپیش یِم کر دوٗر اَسہِ کر عزت دُنیاہس انٛدر تہِ عطا اور اَسہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ کامیٲبی تمہِ دۄہ ییٚمہِ دۄہ سٲنِس اتھس انٛدر یعنی دٔچھنِس اتھس انٛدر سون نامے اعمال آسہِ ناظریٖن محترم عید الفطر کہِ حوالہٕ قرآن اور حدیث چہِ روشنی انٛدر یہِ خوٗبصوٗرت کتھ اور تمہِ پتہٕ پکناوو معاملہٕ برونٛہہ کُن السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکرام الاجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے انعامات سے نوازا، بہت سارے کرم ہم بھی کیے، بہت سارا فضل ہم بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نہیں دیا، اپنا محبوب دیا، اور پھر اس محبوب کے توسط سے ہمیں کتنے انعامات دیے۔ ہمیں شب قدر عطا کی، ہمیں شب برات عطا فرمائی،
ہمیں ماہ رمضان کے روزے عطا فرمائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے جرأتیں ادا کیے, پھر صحت و تندرست سے نوازا. ہم رات کو آئے, کھڑا رہے مسجدوں میں, نوافلیں پڑھی, تراویح پڑھی, تسبیح پڑھی, اور خدا کو من لگا کے, دل لگا کے یاد کیا. صبح آئے, پوری رات جھاگتے رہیں, روتے رہیں, اور دن میں اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ادا کیا, شکر بھی ادا کیا, فضل جو ان کا تھا وہ اس کا شکر بھی ادا کیا, اس کا چرچا بھی کیا. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے جو ہے روزدار کے لیے تو ہر افطاری کے موقع پر ہی عید ہے, کیونکہ اس کو 2 خوشیاں ہیں. میرے محبوب کا حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نازنین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ روزدار کو دوہری خوشی ہے. ایک کہ وہ افطار کے وقت میں اس انتظار میں رہتا ہے کہ وہ دعا کرے گا اور خدا قبول فرمائے گا. میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انتظار میں رہتا ہے وہ کیا کہے گا اور میں قبول کروں گا. اور دوسری خوشی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزدار کو جو کھانے پینے کی خوشی ہے وہ بھی اس میں اس کی روزہ کی اہمیت, فضیلت, لطف کو دوبالا کرتی ہے. اب یہ خوشیاں جو شروع سے ہمیں ملی تھی, ہم نے پھر 15ویں رمضان کو دیکھا, پھر 21 کو دیکھا, پھر 23 کو دیکھا, پھر 25 کو دیکھا, پھر 27 کو دیکھا, 29 کو دیکھا. اب ہم عید منا رہے ہیں اور کل ہماری عید ہے. اور جب عید منائیں گے تو بڑا معروف حدیث ہے, صحیح بخاری ہے, متفقن اللہ, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے. اب اس حدیث پہ کسی کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے, بات تو گھر والوں کی ہے, میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے, اور گھر والوں سے بڑھ کر کون جانتا ہے گھر کی بات. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے, فرماتی ہے کہ میں گھر پہ تھی اور عید الاضحیٰ یا عید الفطر تھا, تو زیادہ روایت فطر ہی ہے. تو پھر کیا ہوا کہ حجرہ عالیہ میں گھر میں حضور بھی بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تشریف فرما تھے ایک کونے میں, اور وہاں چھوٹی 2 بچیاں انصار کی تھی. وہ دف لے کے دف بجاتے ہیں, عرب میں آج بھی دف بجاتے ہیں نعتوں کے ساتھ, منقبتوں کے ساتھ. وہ دف جس کو یہاں کئی اجلہ علماء نے فرمایا اس سے اس کی تعبیر نہیں ہوتی ہے. کوئی یہ کہے گا کہ سب آلات موسیقی اس میں آتے ہیں, لیکن وہ کہیں اسلام میں کہیں چیزیں ہیں بجنے کی یا بجانے کی جنہیں اسلام نے جائز قرار دیا ہے. تو وہ ایسا ہی ایک آلہ تھا جس کو وہ بجاتے تھے اور بجا کر وہ گاتے تھے. وہ گا رہی تھی کچھ جنگوں کی مشقیں, یعنی کہ جنگوں میں جو ان کے والدین نے یا اقربا نے, ان کے خاندان والوں نے اچھی کارکردگی کی تھی, اس کا تذکرہ وہ اپنے اس بول کے دوران, ان اشعار کے دوران کر رہے تھے. اسی اثنا میں اتفاقی طور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے حجرے میں, تو سیدھا اس کی نظر پڑی ان 2 بچوں پہ, وہ بجا رہی تھی اور گا رہی تھی. اب اس کے بعد اس کی آنکھ مڑی تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو دیکھا, لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ہی نہیں کہ حجرے میں حضور بھی موجود ہے. اگر انہیں یہ خبر ہوتی شاید وہ بے تکلف گفتگو نہ فرماتے, یا وہ حضور سے ہی پوچھ لیتے ایسا کیوں ایسا ہو رہا ہے. وہ انہیں دیکھتے, بتاتے, سناتے, سمجھاتے, لیکن انہیں نظر نہیں پڑی کہ حضور بھی تشریف فرمائیں. تو انہیں اپنی بیٹی سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا, کیا افسوس کی بات ہے کہ حضور نبی کا گھر اور اس میں گانا بج رہا ہے, وہ بھی دف کے ساتھ, اور وہ یہ انصار کی بچیاں بجا رہی ہیں اور گا رہی ہیں. تو اس پر حضور نے مسکرا کر فرمایا, تب ابوبکر صدیق کی نگاہ اس طرف گئی, فرمایا لکل قوم عیدن, ہر کسی قوم کی عید ہوتی ہے, ویوم عیدنا, آج ہماری عید ہے. اس حدیث کے
तवस्सुल से हमें ये पता चलता है कि हमें खुशी मनानी है, लेकिन वही खुशी जो मेरी महबूब को पसंद है, मेरे रब को पसंद है। अब हम ईद उल फितर मनाएंगे तो हम खाएंगे पिएंगे और खुशी भी मनाएंगे, अकरबा के पास जाएंगे। वही हमें देखना है कि अगर हमें हमारे वालिदैन नाराज़ है तो कोई ईद उल फितर का मकसद ही नहीं है। हमने पूरा इत्काफ किया, पूरा रमज़ान देखा, हमें इसमें सोचना है कि हमें जाकर माँ बाप के वालिदैन के कदम अगर चाटने पड़े, किसी आरिफ से चाटते चाटते किसने पूछा कि आप माँ के कदम क्यों चाट रहे हो, तो उसने कहा जन्नत की कियारी यानी जन्नत की सब्जियों और फूलों का लुत्फ ले रहा हूँ। अगर वालिदैन खुश नहीं तो ईद उल फितर का क्या मकसद, अगर रब राज़ी नहीं हुआ रमज़ान में, ईद उल फितर का क्या मकसद। इसीलिए मुख्तसर सा यहाँ एक जुमला बताना चाहूँगा, वो शायद तुम्हारे दिलों को झंझोड़ के रख दे, वो तुम्हारी ईद की खुशियों को दुबाला करे या फीकापन उनके अंदर पैदा करे। वो ये है कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रमज़ान उन्होंने इबादत की, फिर उन्हें इत्काफ़ किया, फिर ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ के घर तशरीफ़ लाए। सारे सहाबा की बार ईद की मुबारकबाद देने के लिए, खुशी में शामिल होने के लिए, ईद सेलिब्रेट करने के लिए सैयदना फ़ारूक आज़म के घर तशरीफ़ लाए। नमाज ज़ोहर के वक्त तक वो दरवाज़ा खटखटाते रहे, नहीं खोला। जब आज़ान हुई तो खोला, देखा कि हज़रत उमर फ़ारूक की सारी दाढ़ी मुबारक तर है आंसू से, ये जामे भीगे हुए हैं, नीचे आंसू का सैलाब फिरा हुआ है। और रोने की सूरत में फ़ारूक आज़म ने फरमाया क्यों आए हो साहिबो, तो कहते हैं कि उस्मानी गनी ने बढ़ के कहा कि हम ईद की खुशी के लिए आए हैं, आपको मुबारकबाद देने आए हैं। तो यहाँ वो जुमला है जो मैं बताना चाहूँगा कि शायद हमारे ज़मीर को बदल दे, हमारी अयाम का जो तायुन है वो टूट जाए, जुमू टूट जाए और हम फरत मोहब्बत में हुजूर के करीब इतना आ जाए और हमारे दिल बदल जाए, हमारे तकदीरों के अंदर निखार पैदा हो, हम वो हैसियत हासिल कर पाए जो असल में हैसियत होनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जुमला फरमाया, जो फ़ारूक आज़म ने जुमला जो फरमाया, वो फरमाया कि ईद किसकी ईद, मेरी तो ईद नहीं है, ईद उसकी ईद है जिसके लिए आसमान से पर्चा उतरा है कि बंदे मैं तुम्हारी रोज़दारी, तुम्हारी नवाफिल, तुम्हारी इतिकाफ और परहेजगारी से खुश हो गया हूँ। और फिर अगर वो ईद करे तो उसकी खुशी है। कहा अभी मुझे नहीं पता, वो पर्चा नहीं उतरा है अभी मेरे बारे में। तो फिर फरमाया हुजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्यों ईद की खुशियों में शरीक हो रहे हो इतना बढ़ चढ़ के, कि तुम्हें क्या खबर कि शायद शब कदर के अंदर फैसला हो चुका हो तुम्हारी तकदीर का, और किसी दुकान पे रखे हुए कपड़े के अंदर वो थान मौजूद हो जिसमें तेरे कफन के 2 टुकड़े या 3 टुकड़े मौजूद हो, या कहीं पे वो सूत को काटा जा रहा है जो तुम्हारे कफन में शामिल हो जाएगा, कहीं तेरे लिए ताबूत का सामान बन रहा हो, और तुम जाके खुशी मनाओगे। खुशी तब है कि मेरे महबूब से आपको नवीद आ जाए, रब की तरफ से नवीद आ जाए, जाओ बंदी मैंने बख्शिश दिया, जाओ मेरी उम्मत दी, अल्लाह ताला ने आपको बख्शिश कर दी। तो तब जाके आप खुशी मनाते हैं, तो वो खुशी है। अब जो हम ईद मना रहे हैं ना, तो इस ईद को मनाते मनाते हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हुजूर ने फरमाया 2 रस्तों से आओ, एक से आओ दूसरे से जाओ। मेरे महबूब 2 रस्तों से जाने का क्या मकसद, एक तो एक ही मलाइका दुआ करेंगे कि रब ने फरमाया मा जज़ा उजीरन, कि जिसने मजदूरी की उसको मिलना चाहिए उसका मुआवजा। तो रब फरमाता है मलाइको देखो इसने मजदूरी की और ईदगाह में मजदूरी लेने आया, मैं उसकी मगफिरत करके मजदूरी उसकी चुकाता हूँ, देता हूँ। लेकिन एक फ़लसफ़ा इसमें भी है कि इस रास्ते से गए तो कोई यतीम न मिला, दूसरे से आए तो कोई यतीम मिला, कोई बेवा मिली,
کوئی ایسا غریب ملا، محتاج الحال، مفلوق الحال ملا جس کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ کیسا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں غریب کا پیسہ ہے. غریب کا حصہ آپ کی دولت میں ہے. ہر 1 لاکھ میں 2,500 غریب کے ہیں. اگر آپ نے وہ ادا نہیں کیے تو آپ توقع نہیں رکھنا رمضان کے روزوں سے آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے. اگر آپ نے وہ ادا نہیں کیے تو رمضان کے روزے آپ کو فائدہ پہنچائیں، یہ غلط ہے. رمضان کے روزے تب ہی قبول ہو سکتے ہیں جب آپ کا قرض دار نہیں ہوں گے. سب سے بڑا قرض اللہ کا قرض ہے. تو اپنی بستی میں مفلوق الحال کو ڈھونڈیے، غریب کو ڈھونڈیے، حالات کے مارے جو لوگ ہیں ان کو ڈھونڈیے، جو تکلیفوں میں مبتلا ہے ان کو ڈھونڈیے، اور ان لوگوں کو بھی ڈھونڈیے جن کی امیدیں توقعات آپ کے ساتھ ہے، اور پھر آپ جائیں ان سے تعلق بنا کے ان کے قریب آ جائیں. والدین کی ناراضگی ہوگی تو اس کو دور کیجیے، اقربا کی ناراضگی ہوگی دور کیجیے، دوستوں کو بلا کے لائیے، ان کو بتائیے، ان کے ساتھ بیٹھیں، روئیے اللہ کی محبت میں، رو دیجیے، گڑگڑائیے، زارو قطار رو دیجیے. سیلیبریشن وہی ہے عید کی کہ آپ اللہ کی محبت میں روئیں گے، رسول کی محبت میں روئیں گے، تب فائدے آ جائیں گے. آؤ مل کے آج عہد کر لیتے ہیں کہ اس عید الفطر کو ایسے سیلیبریٹ کریں گے جیسے مدینہ کی وادیوں میں کیا کرتے تھے، جیسے بغداد کی گلیوں میں سیلیبریٹ ہوا غوث اعظم کے دور میں، جیسا خواجہ معین الدین چشتی کے دور میں ہوتا تھا، جیسا داتا علی ہجویری کے دور میں ہوتا تھا، جیسے ہمارے اسلاف نے سکھایا، ولیوں نے سکھایا. آؤ آج ہم وعدہ کر لیتے ہیں کہ عید پہ جو نیا کپڑا لگائیں گے تو خیال رکھیں گے کہ لباس اگر بدل دیا تو گناہوں کی مغفرت بھی ہونی چاہیے، غریبوں کے کام بھی آنی چاہیے. غریبوں کے لیے اپنا پیسہ لٹاؤ، مفلوق الحال کے لیے ایسا پیسہ لٹاؤ. یہ دولت لے کے دنیا سے نکلنا نہیں ہے، اور آپ کچھ بھی قبر میں نہیں لے سکتے ہو سوائے اس کے کہ جو تم لگاتے ہو، جو تم کرتے ہو، جو تم خرچ کرتے ہو، اسی کے فائدے ہیں. ہم سارے دنیا میں ہیں، ابھی دار الاسباب میں ہیں، چلنا ہے، قبر میں جانا ہے. ہم سے پہلے ہم سے بہتر لوگ آئے اور وہ چلے گئے، انہوں نے اپنے ساتھ وہی لیا جو لیا سو لیا. تو آج ہم ارادہ کر لیں کچھ تو لے کے جائیں، عید کی خوشیوں سے ہی کچھ تو لے کے جائیں جو ہمارے کام آ جائیں، جو ہمارا فائدہ دیں. اس لیے میرے محبوب کی عید یتیموں کے ساتھ ہوتی تھی، غریبوں کے ساتھ ہوتی تھی. ہم بھی کوشش کریں کہ ڈھونڈ کے چن کے محتاجوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، تیمارداروں کے ساتھ عید کریں، اور تب جا کے وہ خوشی ہے. جو خوشی وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیو گر ہو وہ کتنا فہم و ذکا، جسے عیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے تیش میں یاد خدا نہ رہا. تو عیش اور تیش دونوں چیزوں میں خوف خدا رہنا چاہیے، خدا کی یاد رہنی چاہیے، تب جا کے ہم اپنی منزل میں مقصود ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے میری طرف سے سب کو عید کی خوشیاں مبارک، اور سب کو عید کی مبارکباد. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا مبارک اسی کے لیے خوشی ہے جو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہے اور زندگی گزارے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ عید اچھے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہمارے روٹے ہیں انہیں منانے کی توفیق دے، اور جو ہم سے ناراض ہے ان سے محبت کرنے کی توفیق دیں، اور جن کے لیے ہمارے دلوں میں نخوت ہے یا ہمارے دلوں میں کوئی میل ہے، ہمارے دلوں میں کوئی غفلت ہے، اس غفلت سے ہمیں آزاد کرے، پاک کرے. اور یہ بھی دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ عرب و عجم عید کی اس رحمت سے، اس مغفرت سے اور اس عظمت سے مالا مال ہو جائیں، اور جو ہر طرف سے ابھی ایک عجیب سا ماحول ہے جس میں انسان کا سکون چلا گیا ہے، مسلمان کا سکون چلا گیا ہے، وہ سکون پوری دنیا میں انسانوں کے دلوں پہ نافذ ہو. رب سے ہماری یہ دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین.
This program is sponsored by Life Goal by KK Group, Trust of Purity. ناظرین محترم پروگرام نوری رمضان وقت یتن لۄکٹہِ مۄکٹہِ وقفہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ حٲضرِ خدمت سپدو کتھ کرو حقٕچ تِکیازِ حق تلفی تہٕ حق یِم چھِ تِم الفاظ یِم أسۍ اکثر بوزان چھِ لیکن مختصر تہٕ جامعہ کتھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بوزو اَسہِ ترِ فکرِ کہِ خۄداے سُنٛد حق تہِ چھُ تہٕ بندن ہُنٛد حق تہِ چھُ یِمن دۄنوٕنی حقن انٛدر ڈفرنس کیاہ چھےٚ اور کوتاہ ضروٗری چھُ کہِ حق ادٲیی کرٕنۍ انشاءاللہ اتھ پٮ۪ٹھ کرو کتھ اور رمضان المبارکس تہِ کرو ضروٗر الوداع لیکن ییٚتٮ۪ن رٹو گۄڈٕ لۄکُٹ مۄکُٹ وقفہٕ پتہٕ سپدو بیٚیہِ حٲضِر. This program is sponsored by Life Goal by KK Group, Trust of Purity.